الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، بیٹھے بیٹھے درود پاک بھی پڑھتے رہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی باتیں بھی سنتے رہیں۔ احباب ذی وقار، ہر دور میں شیطان اور اس کے چیلوں کی کوشش رہی ہے کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہار نہ آئے۔ یہ ہر دور کے اندر شیطان کی یہ کوشش رہی ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا ہمیشہ سے یہ مشن ہے اور مشن رہے گا اور مشن تھا کہ یہ زمین اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو یہاں پر جو نظام ہے، قانون ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جاری رہے۔ جن خوش نصیبوں کو دین کی خدمت کرنے والوں کی سنگت اور ان سے تعاون کی توفیق نصیب ہوئی، وہ روز قیامت بہت ہی خوش ہوں گے اور ان کا حشر خدام دین کے ساتھ ہوگا جو دین کی خدمت کرنے والے تھے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے دین کے جو دشمن ہوں گے ان کا ساتھ دیا ہوگا، اور قیامت کے روز اپنے اس کیے پر کہ جو دین کے دشمن تھے ان کے وہ بازو بنے، ان کا ساتھ دیا، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ شرمندہ ہوں گے، مگر اس وقت شرمندہ ہونا، افسوس ہونا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور بعض جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے خصوصی حصہ عطا ہوتا ہے۔ ان کی کاوشیں ایسی برکت ہوتی ہے کہ ایک دنیا کے اندر بڑا انقلاب آتا ہے، مخلوق کی بڑی تعداد کو ان دین کی خدمت کرنے والے جن کو اللہ کے محبوب نے اپنے فیضان کا حصہ دیا ہوتا ہے، تو ان اللہ کے نیک بندوں سے کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے قبروں میں تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کا فیضان جاری رہتا ہے۔ جو دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں تو قبر کے اندر وہ چلے جاتے ہیں،
لیکن جو دنیا کے اندر انہوں نے فیضان بانٹا ہوتا ہے، انہوں نے اچھے اچھے کام کروائے ہوتے ہیں، لوگوں کو سکھایا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ دین کا کام وہ لوگ دنیا کے اندر کرتے ہیں، جس نے سکھایا تھا وہ قبروں میں چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا فیضان دنیا کے اندر جاری ہوتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت ہر اللہ کے اس نیک بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ سارے نیک ہو جائیں، متقی پرہیزگار ہو جائیں، اور پھر اس اللہ کے نیک بندے سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور بے شمار لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتا ہے۔ ان اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک اللہ کے اس نیک بندے کا آج ذکر کرنا ہے، جن کا نام سلطان الہند حضرت معین الدین سید حسن سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 537 ہجری کو ایران کے علاقے سجز میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت معین الدین، جن کا نام لقب معین الدین، دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا، جن کے نام سے ہم مشہور ہے، ہم جانتے ہیں، تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو نجیب الطرفین، آپ سید ہیں، کہ یعنی آپ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسنی سادات سے ہیں، امام حسن سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ محترمہ وہ حسینی سادات سے ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، کہ دونوں طرف سے آپ سید ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ ان کی وراثت سے ملنے والے باغ میں آپ رکھوالی کرتے تھے اور اس باغ کے اندر مصروف رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ان کے باغ میں، تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگور کا گوشہ جو تھا وہ توڑ کے ان کی خدمت میں پیش کیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک اپنی جیب سے ٹکڑا نکالا روٹی کا، اس کو چبا کے حضرت معین الدین کو دیا۔ تو جب حضرت معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ چبایا ہوا ٹکڑا کھایا تو کہتے ہیں کہ اس ٹکڑے کی برکت سے حضرت معین الدین کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اور ایسی تبدیل ہوئی کہ پھر آپ علم دین حاصل کرنے کے اندر مشغول ہو گئے۔ اپنے والد سے بھی کچھ پڑھا تھا، اس کے بعد بھی جہاں جہاں بزرگ جو ہے ان کو پتہ تھا کہ اس دور کے اندر بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس جا کے علم دین حاصل کیا۔ علم دین جب حاصل کر لیے تو اس کے بعد سب سے بڑا کام جو تھا وہ مرید ہونا تھا، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے، اور 20 سال تک مرشد گرامی کی بارگاہ میں رہے اور ان سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ پھر حرمین شریفین کی حاضری اپنے مرشد کے ساتھ کی، واپس تشریف لائے، واپس تشریف لاتے ہوئے مختلف مقامات سے چلتے چلتے اجمیر شریف کے اندر پہنچے۔ پھر وہیں جا کر آپ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، ان کو مسلمان کیا، اور دین کا بہت بڑا کام کیا۔ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب
سن 633 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا، یعنی 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے تھے کہ آپ نے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیے، علماء حق کا جو حق علماء تھے ان کی زندگیوں کو پڑھا، ان کے مطابق پھر اپنی زندگی گزاری، ان کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ کس طریقے سے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مقدس لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شرف پایا۔ آپ کی ذات اقدس سے خوب برکتیں سمیٹی صحابہ کرام نے، اور دین اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے آنے والی نسلوں تک اسلام کو پہنچایا۔ صحابہ کرام نے، انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریفیں فرمائی۔ صحابہ کرام کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا حکم اور ان کے بغض سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ صحابہ سے محبت کرنی ہے، صحابہ سے بغض نہیں رکھنا، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ دل میں ہر صحابی کی محبت ہو۔ یہ مسلمان پہ فرض ہے کہ ہر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اور اس کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ سے کرنا چاہیے۔ اچھے الفاظ سے ہر صحابی کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم جو سنی ہیں، اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم کسی صحابی کا بھی دل کے اندر بغض نہیں رکھتے، ہر صحابی کا دل کے اندر محبت ہے، اچھے الفاظ سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مختلف علاقوں میں دین کی خدمت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک صبح ایران کے مشہور شہر سبزوار کے اندر جب آپ تشریف لائے تو وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا یادگار محمد، اس کا نام تھا بندے کا، وہ اس علاقے کا حاکم تھا، اس علاقے کا وہ ایک سربراہ تھا، لیکن یہ شخص بد اخلاق، فاسق اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ تھا۔ تو جس شخص کو بھی یہ سنتا کہ اس کا نام ابو بکر ہے یا اس کا نام عمر ہے یا اس کا نام عثمان ہے، تو یہ جو فاسق تھا شخص وہ اس کو تکلیف پہنچاتا، اس کو اذیتیں دیتا۔ تو کہتے ہیں جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے میں تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ اس طرح کا ہے، اور اس شہر کے قریب ایک باغ تھا اور باغ کے ساتھ ہی اس فاسق شخص کی گھر کی عمارت تھی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ کے قریب ہی اپنا ڈیرا لگایا۔ وہاں پہ آپ نے ڈیرا لگایا تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے عرض کی حضور یہاں پہ آپ نہ رہیں، کیونکہ یہ جو حاکم ہے یہ بہت سخت ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اور پھر سارا واقعہ بھی سنا ہے کہ یہ صحابہ کے بھی گستاخ ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ میں نے اسی جگہ پر ہی ڈیرا لگانا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہمیں تعلیم ملی ہے کہ جو صحابہ کا گستاخ ہو اور جو دین کا مخالف ہو اس کو درست کرنا ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پہ غسل کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور 2 رکعت ادا فرمانے کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کا یہ کرنا تھا کہ وہ فاسق شخص اسی دن وہ باغ کی طرف متوجہ ہوا جس دن آپ نے ڈیرا لگایا۔
اور خواجہ صاحب سے عرض کی گئی کہ حضور وہ شخص آ رہا ہے اور وہ بہت طاقتور شخص ہے، اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن آپ نے اپنے ان دوستوں کی بات کو نہ مانا۔ کہتے ہیں اتنے میں وہ ظالم شخص بھی آیا جو اپنے وقت کا حاکم تھا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی نظر میں ایک بڑا دبدبہ ہوتا ہے، ان کی نظر میں ایک بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس شخص کی طرف نظر کی، کہتے ہیں جب آپ نے اس کی طرف نظر کی تو وہ کانپنے لگا اور اس کا رنگ بدل گیا، اور اس کے جو تمام ملازم تھے ساتھی سے وہ بھی حیران ہو گئے۔ جو قالین اس کے لیے بچھایا گیا تھا اس نے وہ دور پھینک دیا، کہ حاکم میں کہا رہا ہے اس کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، قالین بچھایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب حضرت خواجہ معین الدین کی اس پر نظر پڑی تو وہ کانپنے لگا، اور کانپنے کے بعد اس قالین کو بھی اس نے ہٹا دیا، اور اس نے ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس پر اور تیز نظر کی تو کہتے ہیں وہ زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بلند آواز سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تو نے توبہ کر لی ہے؟ تو اس نے جو وقت کا ایک حاکم تھا، پہلے ظالم تھا، اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا جو برا عقیدہ جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا تھا اس سے باز آ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں اس سے باز آ گیا ہوں، اللہ کی قسم میں اس سے توبہ کر لی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اسے توبہ کی توفیق دعا کی اور وضو کر کے فرمایا کہ تو نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرے۔ تو اس جو پہلے ظالم تھا آپ کی ایک نظر سے اس نے توبہ کی، نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید ہوا، اور مرید بھی ایسا ہوا کہ اس نے جس بندے سے مال غصب کیا ہوا تھا، جس بندے کا اس نے حق کھایا ہوا تھا، اس نے تمام لوگوں کو اس کا حق واپس کیا، اور پھر دنیا کی اس نے محبت کو چھوڑ کر خالق کائنات جل جلالہ کا قرب حاصل کر لیا۔ تو یہ ہے حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کی رحمت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر و کرم سے آپ لوگوں کو راہ راست پر لاتے تھے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ فرمایا کہ آپ نے نہایت محبت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا، بڑی محبت سے، اور علم دین کو ایسے حاصل کیا جس طرح حاصل کرنے کا حق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی حضرت خواجہ معین الدین نے اس حدیث پر ایسا عمل کیا کہ اپنے بزرگوں کی تعظیم، چھوٹوں پہ شفقت، لوگوں کی رہنمائی، علم دین کو ایسے حاصل کیا جیسے حاصل کرنے کا حق تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند تدریس پر بیٹھے تو کروڑوں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو آپ نے علم دین سے سراب کیا، ان کو علم دین سکھایا۔ اور ایک موقع پر آپ نے بیان فرمایا پہلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، جب وہ علماء اور مشائخ کو دیکھتا تو اپنا منہ پھیر لیتا اور حسد کی بنا پر ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ موت کے بعد اسے قبر میں رکھا گیا، جب بھی اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جاتا تو ہر بار اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا۔ یہ اس شخص کے بارے میں فرما رہے جو علماء کا اور دین کی جو تبلیغ کرنے والے ہیں، فرمایا کہ جو ان کا نافرمان ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی پریشان ہوتا ہے اور قبر کے اندر بھی پریشان ہوتا ہے۔
فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ شروع سے لے کر اینڈ تک اب بھی میں اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کی خدمت کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کی میں رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے دین کی خدمت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا اس طرح کام کیا جس طرح کرنے کا حق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نسخہ دیا ہے اور ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہو، مجھ سے اللہ محبت کرے، مجھ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہوں، تو راضی ہونے کا ایک نسخہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے پیار کرے، تو فرمایا اس کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، 5 وقت کی نماز پڑھو، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے بندے سے محبت بھی کرتا ہوں اور ایسے بندے کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ خود بھی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی عمل کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے دن انسان کو مختلف مقامات پر کھڑا کر کے ان سے کچھ سوال کیے جائیں گے، مختلف مقامات پر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے سوال کیے جائیں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پہلے مقام پر ایمانیات سے متعلق پوچھا جائے گا کہ اگر بندہ ایمان اس کی شرائط اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی معرفت کے متعلق اس نے صحیح جواب دے دیا تو وہاں سے ہی فرمایا اس کی یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور وہ جہنم سے بچ جائے گا کہ تیرا ایمان کیسا ہے، تو کس کس پر ایمان لاتا تھا، کن چیزوں پر ایمان لاتا، کن کا تو بغض رکھتا تھا۔ فرمایا اگر ایمان کے اندر وہ پاس ہو گیا تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اور فرمایا دوسرے مقام پر پھر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے مقام پر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے ساتھ دیگر جو فرائض ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا اگر اس نے اس کے متعلق بھی کامیاب ہو گیا، نماز کے متعلق جو دیگر فرائض ہیں اس کے متعلق وہاں سے کامیاب ہو گیا تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا نہیں تو پھر اسی دوسرے سوال سے اس کو جہنم کی طرف جو پہنچایا جائے گا۔ فرمایا تیسرے مقام پر کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اگر سنتوں کی ذمہ داری پوری ہوئی تو بہت اعلیٰ، کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ آپ فرماتے نہیں تو پھر فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس نے آپ کی سنتوں کے متعلق بڑی سستی کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سنت پر عمل کرنے کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اب میں اسی ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کم و بیش 95% جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، داڑھی شریف ہے، ہمارے مسلمان 95% اس سنت کو ذبح کر رہے ہیں، اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس کا رکھنا ایک ضروری ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا۔ اور یہ گناہ بھی ایسا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اگر جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے
تو نماز کی حالت میں بھی اس داڑھی کا گناہ اس کو مل رہا ہے، یعنی حالانکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی رکھنے سے مراد بھی ایک مٹھی ہے، جو ہمارے علماء کرام نے بتایا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کم از کم ایک مٹھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے، فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہ حضور کا فرمان ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ایک مٹھی رکھنی چاہیے، ایک مٹھی سے زیادہ آپ جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر اس کو کھڑا کیا جائے گا اور پیارے آقا کی سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کچھ سنت ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کچھ ایسی ہیں کہ نہ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ فجر کی سنتیں اگر نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، اس کو آپ نہیں پڑھیں گے، ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہے، نہیں پوچھا جائے گا، کریں گے تو ثواب ہے۔ تو اسی طرح یہ داڑھی مبارک جو ہے یہ ایسی سنت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے پیارے دوستو ہر بندہ اس سنت پہ عمل کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب میری سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہوگا، تو فرمایا اس دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس سنت پر ہر بندہ غور کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ہم نے چلا جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت سے محبت ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ گھر کا سربراہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اس لیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت وہ بہترین امتوں میں سے ہے جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، فرمایا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امت ہے جو تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی پوری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع فرماتے۔ تو فرمایا جہاں آپ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، توبہ کروائی، وہاں پر بے شمار حکمرانوں کو بھی آپ نے ان کی بھی اصلاح فرمائی۔ جو وقت کے بادشاہ ہوتے، وقت کا حاکم ہوتا، تو آپ نے ان کی بھی اصلاح فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ مختلف سفر کرتے رہتے تھے، تو مختلف جب علاقوں میں جاتے، ان کا جو سربراہ ہوتا ان کے پاس جاتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، عدل و انصاف کا حکم دیتے، اور ایسا حکم دیتے اور اللہ ایسا کرم فرماتا، فرمایا ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی کہ لوگوں کے دل جو تھے وہ تبدیل ہو جاتے۔ تو اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور بھی ایسا تھا کہ جب کہتے ہیں چرواہے، بکریاں چرانے والے یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بکریاں چراتے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ایسا تھا اور آپ کی برکت ایسی تھی کہ بکریاں اور بھیڑیا ایک ہی جگہ چرتے تھے، بکریاں اور بھیڑیا ایک ہی جگہ چرتے تھے، مگر کبھی کسی بھیڑیے نے ایک بکری پر ظلم نہیں کیا۔ کہتے ہیں ایک چرواہے کا پھر کہنا ہے کہ ایک رات بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، تو میں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج عدل و انصاف والے جو خلیفہ ہیں وہ وفات پا گئے ہیں،
تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو پھر معلوم یہی ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے حکمران جب خود عدل کرنے والے ہوں تو ان کی رعایا بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے اور آپ کی حکمرانی سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، فرمایا کہ سیاست، حکومت، یہ چیزیں جو ہے دین سے جدا نہیں ہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست کے اندر آنا، تو فرمایا کہ یہ سیاست اور دین جو ہے آپس میں جدا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا نے خود سیاست فرمائی، صحابہ نے سیاست فرمائی، پوری دنیا کے اندر ایک نظام کو چلایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے